وہ دلہن بنی اس کمرے میں بیٹھی تھی جہاں آج اس کی کزن ہانیہ نے ہونا تھا۔ آج ہی اس کی سیج سجی تھی، بھاری سرخ جوڑے میں ملبوس زیورات سے لدی، لیکن اس کے دل میں نہ کوئی تمنا تھی اور نہ ہی کوئی حسرت۔ اس کا دل تو کسی ویران قبرستان کی مانند تھا جہاں خواہشیں دفن ہو چکی تھی، کیونکہ یہ زبردستی کی دلہن تھی اور ایسی دلہنوں کا نصیب کیا ہوتا ہے یہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی، لیکن وہ یہاں بیٹھنے پر مجبور تھی۔ اسے اپنے چچا طارق کی عزت بچانی تھی، وہ عزت جسے بچانے کے لیے اس نے اپنی زندگی، اپنے خواب، اپنی ساتھ سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی تو سب ٹھیک تھا، باہر بارات کی ڈھول کی تھاپ سنائی دے رہی تھی اور اندر قیامت برپا تھی۔ کہاں مر گئی وہ، کھا گئی میری بیٹی کو، نظر لگاتی اس یتیم نے۔ چچی رسیہ بال نوچتی ہوئی چیخ رہی تھی، ان کا سارا غصہ، سارا ماتم اس وقت علیزے پر ہی نکل رہا تھا جو خاموشی سے دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ ہانیہ اس کی چچا زاد بہن عین نکاح سے پہلے غائب ہو چکی تھی۔ رضیہ بیگم ہوش کے ناخن لے، چچا طارق کی آواز تھکی ہوئی تھی۔ بارات دروازے پر کھڑی ہے، شاہ خاندان والے ہیں وہ۔ ارمان خان زادہ کا باپ سلیمان شاہ اس شہر کا سب سے بڑا سیاستدان ہے، وہ ہماری بوٹیاں نوچ لیں گے تو میں کیا کروں؟ چچی چلائیں۔ وہ فون بھی نہیں اٹھا رہی، کہہ رہی تھی کسی دوست کے گھر سے تیار ہو کر آئے گی۔ مجھے کیا معلوم تھا وہ بھاگ جائے گی، علی سے جانتی تھی، وہ سب جانتی تھی۔ اس نے ہانیہ کو کئی بار فون پر چھپ چھپ کر بات کرتے دیکھا تھا۔ اس نے چچی کو بتانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح الزام اسی پر آیا تھا۔ تیری نظر ہے میری بیٹی کے رشتے پر، چچی نے اسے دھکا دیا تھا، دور رہ اس سے۔ اور آج جب وہ سچ میں دور چلی گئی تھی تو بھی ملبہ اسی پر گر رہا تھا۔ باہر شور بڑھتا جا رہا تھا، ڈھول کی تھاپ بند ہو چکی تھی، اس کی جگہ مردوں کی بھاری غصے میں بھری آوازیں آ رہی تھیں۔ طارق صاحب کو بلاؤ، کہاں ہے وہ؟ یہ سلیمان شاہ کی گرجدار آواز تھی۔ چچا طارق کانپتے قدموں سے باہر گئے، علیزے اور چچی بھی دبے قدموں دروازے تک آئیں۔ لاؤنج میں ارمان خان زادہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑا تھا، سیاہ شیروانی میں ملبوس، اس کے چہرے پر غصے کے آثار نہیں تھے۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، اتنا سپاٹ کہ خوف آتا تھا۔ وہ کسی زخمی شیر کی طرح لگ رہا تھا جو حملے سے پہلے بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں جن کے بارے میں مشہور تھا وہ کسی کو دیکھ لیں تو اس کی روح تک کانپ جائے، اس وقت اپنے باپ کے چہرے پر جمی تھی۔ طارق صاحب، سلیمان شاہ نے سرد لہجے میں کہا، ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا آپ نے۔ آپ کی بیٹی جو آج سے ہماری بہو کہلانے والی تھی ہمارے نام پر کالک مل کر بھاگ گئی۔ شاہ جی میری بات سنیں۔ چچا طارق کے ہاتھ جڑ گئے، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، وہ آ جائے گی، وہ نہیں آئے گی۔ ارمان خان زادہ اس سارے معاملے میں پہلے بار بولا تھا۔ اس کی آواز اتنی ٹھنڈی تھی کہ علیزے کو اپنے خون میں سردی اترتی محسوس ہوئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا اپنا موبائل فون سلیمان شاہ کو دکھایا۔ اس نے میسج کیا ہے، کسی اور سے محبت کرتی ہے اور اسی کے ساتھ جا رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ چچا طارق کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئے۔ یہ بارات واپس نہیں جائے گی طارق صاحب، سلیمان شاہ نے فیصلہ سنا دیا۔ یہ بارات واپس گئی تو لوگ تھوکیں گے ہم پر، سیاست میں میری جو عزت ہے وہ خاک میں مل جائے گی، لوگ کہیں گے شاہ خاندان کی ہونے والی بہو بھاگ گئی۔ ارمان نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، بابا چلیں یہاں سے، مجھے اس گھر میں ایک پل نہیں رکنا، مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے۔ نہیں ارمان بیٹا۔ اسی لمحے چچا طارق نے اپنی پگڑی اتار کر سلیمان شاہ کے قدموں میں رکھ دی۔ خدا کے لیے میری عزت نیلام نہ کرے، میں مر جاؤں گا، اب بچہ کیا ہے؟ طارق صاحب میری بھتیجی ہے۔ چچا طارق نے اچانک مڑ کر علیزے کی طرف اشارہ کیا جو دروازے میں سہمی کھڑی تھی، آپ اسے بہو بنا لیں، میری پگڑی کی لاج رکھ لیں۔ علیزے میری بیٹی رکھ لیں شاہ جی۔ کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ سلیمان شاہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس نے ارمان کی طرف دیکھا۔ ارمان خانزادہ نے دھیرے سے قدم اٹھائے اور علیزے کے سامنے آ کر رکا۔ اسے سر سے پاؤں تک اس یتیم لڑکی کو دیکھا جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی، حقارت تھی۔ ٹھیک ہے، ارمان نے اپنے باپ سے کہا، نکاح اسی سے ہوگا۔ پھر وہ علیزے کی طرف جھکا اور زہریلے لہجے میں بولا، لیکن یہ کبھی میری بیوی نہیں کہلائے گی، یہ صرف اس خاندان کی عزت پر لگی کالک کو دھونے کے لیے ایک سمجھوتا ہے، ایک قربانی، اور قربانی کے بکرے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ علیزے کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلے اور اب وہ اسی شخص کے کمرے میں اس کی دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، وہ ارمان خان زادہ کی بیوی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا، وہی سیاہ شیروانی، اسپاٹ چہرہ اور وہی مردہ آنکھیں۔ اس نے ایک نظر علیزے کو دیکھا جو گھونگھٹ میں سکڑی بیٹھی تھی۔ یہ ڈرامہ بند کرو، اس کی سرد آواز کمرے میں گونجی۔ گھونگھٹ اٹھاؤ۔ علیزے نے کانپتے ہاتھوں سے گھونگھٹ اٹھایا۔ ارمان نے اسے چند لمحے دیکھا اور پھر حقارت سے مسکرایا۔ جاؤ، کپڑے بدلو اور صوفے پر سو جاؤ، میں سمجھوتے کے رشتوں کو نہیں چلاتا۔ ارمان خان زادہ کے الفاظ کسی تیزاب کی طرح اس کی سماعت میں اترے تھے۔ میں سمجھوتے کے رشتوں کو نہیں چلاتا۔ علیزے نے ہمت کر کے سرخ جوڑے کی سلوٹوں سے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔
اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری تھی لیکن آواز رندھی ہوئی تھی. کیا مطلب؟ ارمان جو الماری کی طرف بڑھ رہا تھا ایک پل کو رکا. اس نے مڑ کر اس مجسمہ بے بسی کو نہیں دیکھا، بس سرد لہجے میں کہا مطلب واضح ہے، مجھے معاف کرنا لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں بیوی کا درجہ دوں گا. وہ ایک لمحے کو رکا، شاید اپنے اندر کی نفرت کو الفاظ دے رہا تھا. ایسا میں کبھی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ تم کسی کی جگہ آئی ہو، تم ہانیہ کی جگہ پر بٹھائی گئی ہو، اور جو کسی کی جگہ آئے اسے وہ مقام نہیں ملتا. یہ کہتے ہیں اس نے الماری سے کپڑے نکالے اور باتھ روم میں چلا گیا. علیزہ وہیں بت بنی بیٹھی رہی. اس کا دل چاہا کہ چیخ پڑے، کہے کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، میں نے تو خود پہ اپنی زندگی کی قربانی دی ہے. لیکن وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی سسکی بھی کوئی نہیں سنے گا. جب وہ واپس آئے تو وہ اسی طرح بیٹھی تھی. ارمان نے اسے نظر انداز کیا. وہ بیڈ پر جا کر لیٹا اور سرد لہجے میں کہتا چینج کر کے صوفے پر سو جا. وہ خود آنکھیں موند کر ایسے سو گیا جیسے کمرے میں کوئی اور موجود ہی نہ ہو. اس کے کانوں میں بس ارمان کے آخری الفاظ گونج رہے تھے، آپ کو اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے سکتا. وہ اٹھی، اپنے بیگ سے ایک سادہ سا جوڑا نکالا اور باتھ روم میں جا کر بدل لیا. جب واپس آئی تو وہ ظالم مزاج بیڈ پر آرام سے سو رہا تھا. اس کی سانسیں برابر چل رہی تھی. علیزہ نے آنسو پیتے ہوئے صوفے پر لیٹ کر آنکھیں موند لیں، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی. وہ بار بار سوچ رہی تھی کہ پہلے کیا زندگی نے کم امتحان لیے تھے، چچی جان کے ظلم و ستم کیا کم تھے جو اب یہ نیا عذاب شروع ہو گیا. اس گھر میں بھی میری تقدیر ایسی ہی لکھی گئی ہے. اسے اپنا بچپن یاد آ گیا جب وہ 8 سال کی تھی اور اس کے ماں باپ ایک حادثے میں وفات پا گئے تھے. وہ اس وقت سے چچی رضیہ کے رحم و کرم پر تھی. چچا طارق دوسرے ملک ہوتے تھے. وہ ہر مہینے علیزہ کا خرچہ الگ سے بھیجتے تھے لیکن چچی نے کبھی اسے 1 روپیہ بھی نہیں دیا تھا. وہ ہانیہ کی پرانی اترن پہنتی، بچا کچا کھاتی اور دن رات گھر کے کاموں میں جوتی رہتی. چچی کی اپنی ایک بیٹی ہانیہ اور ایک بیٹا تھا. بیٹا بھی ملک سے باہر تھا اور بیٹی ہانیہ وہ پڑھائی کے بہانے کالج جاتی اور نہ جانے کتنے لڑکوں سے دوستیاں کر رکھی تھی. علیزہ کو سب پتا تھا لیکن وہ خاموش رہتی تھی، اور جب کبھی ہانیہ کی کوئی فون کال پکڑی جاتی یا کوئی لڑکا گھر تک آ جاتا تو سارا الزام اس بیچاری علیزہ پر آ جاتا. منحوس، تو ہی اس کے پر نکل رہی ہے. چچی اس کے بال نوچتی، خود تو آوارہ ہے ہی، میری بیٹی کو بھی بگاڑ دے گی. چچی خدا کا واسطہ میں نے کچھ نہیں کیا. وہ روتی رہتی مگر اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا. علیزہ پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھی، وہ اس جہنم سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن چچی جان کے رویے سے لگتا تھا کہ وہ اسے مزید نہیں پڑھائیں گی. یہ تو چچا جان کی ضد تھی جو فون پر ڈانٹتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اتنا پڑھ لکھ جاتی تھی. ورنہ چچی جان تو کب سے کہہ رہی تھی کیا کرو گی پڑھ کر، گھر کے کام کیا کرو. اسے کالج جانے کی بے حد شوق تھا. وہ چچی کی منت سماجت کر کے اس کے پاؤں پڑھ کر کسی نہ کسی طرح کالج چلی جاتی تھی. یہی سب سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا. صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں تیز روشنی پھیلی تھی. اس نے گھبرا کر دیکھا، ارمان بیڈ پر نہیں تھا، وہ جا چکا تھا. علیزہ کو ایک لمحے کے لیے سکون کا احساس ہوا لیکن اسے اس شخص سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا. اچانک اسے یاد آیا کہ آج تو اس کا سب سے اہم ٹیسٹ تھا. وہ کالج جانا چاہتی تھی، اس کے فائنل ایگزامز ہونے والے تھے. وہ جانتی تھی کہ بے شک ارمان نے اسے بیوی نہیں مانا لیکن وہ اس کے نکاح میں تھی. اس گھر سے باہر جانے کے لیے اجازت لینی ضروری تھی. وہ ہمت کر کے اٹھی، اس نے شاور لیا اور اپنے وہی سادہ سا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی. وہ کمرے سے نکلی تو اتنا بڑا اور پرتعیش گھر دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹک گئی. ہر طرف خاموشی کا راج تھا. ملازم اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے لیکن کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی. بس ارمان خان زادہ کو ڈھونڈنا تھا، اجازت لینی تھی. اس نے ایک ملازمہ کو روکا جو پاس سے گزر رہی تھی. وہ ارمان صاحب کہاں ہیں؟ ملازمہ نے اسے حیرت سے دیکھا، شاید نئی نویلی دلہن کو صبح صبح شوہر کا پوچھتے دیکھ کر. پھر بولی، چھوٹے صاحب تو کب کے آفس جا چکے. علیزہ کا دل ڈوب گیا. وہ تو چلا گیا، اب وہ کیا کرے گی؟ اس کا ٹیسٹ بہت ضروری تھا. وہ ہمت کر کے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھی جہاں سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں. وہاں سلیمان شاہ اکیلے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے. علیزہ نے جھجکتے ہوئے دروازے پر دستک دی. سلیمان شاہ نے اخبار سے نظریں ہٹائیں اور اسے دیکھ کر مسکرائے. ارے بیٹا تم آؤ اندر آؤ. علیزہ دھیرے سے چلتی ہوئی ان کے پاس آئی. السلام علیکم انکل. وعلیکم السلام. بیٹھو بیٹا. انہوں نے گرم جوشی سے کہا. آج تو تمہاری شادی کا پہلا دن ہے، کچھ خاص قسم کا ناشتہ ہونا چاہیے تمہارے لیے. میں بھی خانسامہ سے کہہ کر تمہاری پسند کا ناشتہ بنواتا ہوں. نہیں انکل، مجھے ناشتہ نہیں چاہیے. علیزہ نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا. اس کی آواز گھبراہٹ سے کانپ رہی تھی. پلیز آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی. ہاں ہاں، کیسی ریکویسٹ؟ سلیمان شاہ نے اسے غور سے دیکھا. اس یتیم لڑکی کی آنکھوں میں چھپا خوف پڑھ سکتے تھے. انکل، وہ میرے ایگزامز ہونے والے ہیں اور آج میرا بہت ضروری ٹیسٹ ہے. میں کالج جانا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو. سلیمان شاہ ایک لمحے کو خاموش ہوئے. انہیں حیرت ہوئی کہ ارمان نے اسے خود کیوں نہیں چھوڑا. وہ نرمی سے بولے، بیٹا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ تم کالج چلی جاؤ، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، پڑھائی نہیں چھوڑنی چاہیے. جی انکل، تھینک یو.
अलीज़े के चेहरे पर हल्की सी रौनक आ गई। मैं ड्राइवर को कहता हूँ, वो तुम्हें छोड़ आएगा। सुलेमान शाह ने फोन उठाना चाहा। नहीं अंकल, अलीज़े ने फिर जल्दी से कहा, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती। सुलेमान शाह कुछ कहना चाहते थे लेकिन उसकी घबराहट देखकर खामोश हो गए। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। वो थैंक यू बोलती वहां से निकली और तेज कदमों से चलती हुई हवेली के बड़े गेट से बाहर आ गई। वो रास्ते में सोच रही थी, क्यों मेरी जिंदगी अल्लाह ताला ने ऐसी बना दी जिसमें कभी कोई सुकून नहीं है। न जाने अभी कितने इम्तिहान जिंदगी और लेगी, कितने इम्तिहान बाकी हैं। यतीमी से लेकर चच्ची के जुल्म और अभी जबरदस्ती की शादी, सारे इम्तिहान दे दिए, अभी कौन सा इम्तिहान रह गया। वो ऑटो के इंतजार में घर से बाहर निकलकर सड़क पर खड़ी थी। शाह उस शहर के पोश इलाके में था जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम आते थे। काफी देर हो गई, कोई ऑटो ही नहीं रुक रहा था। वो काफी ज्यादा परेशान थी। टेस्ट का वक्त निकला जा रहा था। आखिरकार उसे एक ऑटो मिल गया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो जालिम मिजाज उसे फिर से रास्ते में मिलेगा। वो अपनी चच्ची के घर काम करती करती, यतीमी काटती काटती कुर्बानी का बकरा बनकर इस अरमान खानजादा के घर पर आई थी। यही सोचते हुए वो सड़क पर चल रही थी जब एक काले रंग की चमकती हुई गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ। जैसे उसकी नजर सामने पड़ी तो देखकर हक्का बक्का रह गई। वो कोई और नहीं, अरमान खानजादा था। अरमान के माथे पर 100 बल पड़े थे। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। वो गरजदार आवाज में बोला, घर में इतनी गाड़ियां थी, आपको पैदल सड़कों पर धक्के खाने की क्या जरूरत थी। अलीज़े उसके गुस्से से सहम गई। वो आप लोगों की मलकियत है, मैं तो एक बोझ हूँ। उसके अल्फाज सुनते अरमान खानजादा ने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। शट अप, जस्ट शट अप, गाड़ी में बैठो। उसके गुस्से से डरती हुई गाड़ी की पिछली सीट पर जा बैठी। आगे बैठो, मैं ड्राइवर नहीं हूं आपका। अरमान का लहजा बर्फ की तरह ठंडा था। उसने गुस्से से आगे का दरवाजा लॉक खोलकर खोला। अलीज़े ने खामोशी से कांपते हुए फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। गाड़ी में मौत का सा सन्नाटा तारी था। अलीज़े खौफजदा सी बैठी अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। उसकी नजर सड़क पर जमी थी। वो अरमान की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। अरमान गुस्से से गाड़ी चला रहा था। उसकी गिरफ्त स्टीयरिंग पर इतनी मजबूत थी कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ रहे थे। दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। अलीज़े सोच रही थी कि इस शख्स के दिल में कितनी नफरत भरी है। वो ये भी नहीं जानता कि जिस लड़की पर वो अपना सारा गुस्सा निकाल रहा है उसकी अपनी जिंदगी कितनी अजियतनाक रही है। कॉलेज के दरवाजे के सामने गाड़ी रोककर वो सर्द लहजे में बोला, कॉलेज आ गया है आपका, उतरे। जी ठीक है, वो ये कहते हुए खामोशी से उतरी और कॉलेज के गेट की तरफ बढ़ गई। उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। अरमान कुछ देर उसे जाते हुए देखता रहा, फिर उसने गाड़ी को तेज रफ्तारी से दौड़ा दिया। वो ऑफिस पहुंचा लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। उसे अपने साथ होने वाला धोखा याद आ रहा था। वो हानिया को तो जानता भी नहीं था, लेकिन इससे पहले वो किसी और से मोहब्बत में धोखा खा चुका था। एक ऐसी लड़की जिसे उसने अपनी दुनिया समझा था, लेकिन उसे सिर्फ उसके पैसे और नाम के लिए इस्तेमाल कर रही थी। और जब उसने शादी की बात की तो वो उसे छोड़कर किसी और अमीर साथी के साथ चली गई। उस दिन से अरमान खानजादा को औरत जात से ही नफरत हो गई थी। वो समझता था कि हर औरत मतलबी और धोखेबाज होती है, और अब उसकी अपनी होने वाली बीवी घर से भाग गई थी। उसका औरत जात से बिल्कुल एतबार उठ गया था। यही बात थी कि वो अभी तक अलीज़े पर भी भरोसा नहीं कर सका था। वो उसे भी हानि और अपनी साबका मोहब्बत की तरह मतलब परस्त समझ रहा था। दूसरी तरफ अलीज़े ने अपना टेस्ट दिया, लेकिन उसका ध्यान बार बार अरमान के रवैये की तरफ जा रहा था। शाम को जब वो घर वापस आई तो वो लाउंज में अकेला बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। अलीज़े उसे नजरअंदाज करके अपने कमरे की तरफ जाने लगी। फिर उसे अपनी माँ की याद आई। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा जब तक शौहर के निकाह में रहो उसकी खिदमत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो माने या ना माने, तुम अपना फर्ज पूरा करना, अल्लाह राजी होगा। वो बेशक यतीम थी, लेकिन अपनी माँ को हमेशा अपने बाप की खिदमत करते देखा। जब तक माँ बाप जिंदा थे उनका घर जन्नत का नमूना था। बस यही सोचते हुए उसने फैसला किया वो अरमान के सारे काम खुद करेगी, चाहे वो उसे कितना ही जलील करे। वो किचन में गई, अपने हाथ से कॉफी बनाई और ट्रे में सजाकर उसके पास ले आई। अरमान ने लैपटॉप से नजरें उठाकर उसे देखा। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। ये क्या है? उसने सर्द लहजे में पूछा। आपके लिए कॉफी लाई हूँ, अलीज़े ने आहिस्ता से कहा। अरमान उसे ये काम करते देख तंजिया मुस्कुराया। तुम ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाहती हो? हमदर्दी हासिल करना चाहती हो या इस घर की मालकिन बनने के ख्वाब देख रही हो? मैं कुछ भी साबित नहीं करना चाहती। अलीज़े ने हिम्मत से उसकी आंखों में देखा। सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रही हूँ। फर्ज? अरमान ने हकारत से कहा। कैसा फर्ज? तुम यहाँ सिर्फ एक बोझ हो, एक समझौता। मैं जानती हूँ आप पर बोझ हूँ मैं। अलीज़े की आवाज़ भर गई। आंसू उसकी आंखों में चमक रहे थे। जैसे ही उसने बोझ का लफ्ज इस्तेमाल किया अरमान को शदीद गुस्सा आ गया। वो एक झटके से उठा और गुस्से से उसका बाजू पकड़ लिया। ट्रे उसके हाथ से छूटकर गिर गई। कॉफी फर्श पर बिखर गई। क्या तुम हर वक्त बोझ बोझ की रट लगाए रखती हो? वो चीखा। क्यों बार बार मुझे एहसास दिलाती हो कि तुम मुझ पर थोपी गई हो? जब तक निकाह में हो मेरी बीवी हो। मैं तुम्हें बीवी मानूं या ना मानूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है अरमान।
علیزے بھی پہلی بار اس کے سامنے چیخے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ بہت فرق پڑتا ہے۔ اس کے یہ الفاظ سن کر ارمان ایک دم سے حیران ہوا تھا۔ اس نے بازو پر گرفت ڈھیلی کر دی۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے دھیرے مگر حیران لہجے میں پوچھا۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ میرے بھی جذبات ہیں، میرے بھی احساسات ہیں، لیکن ان کو کوئی نہیں سمجھتا۔ وہ رو رہی تھی۔ میں یتیم ہوں، قربانی کا بکرا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بے جان ہوں۔ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کہتے اس نے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑایا اور روتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ اس لمحے ارمان خان زادہ وہیں کھڑا سوچتا رہ گیا۔ کیا سچ میں وہ اس لڑکی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہا تھا؟ اپنی انا کی خاطر، اپنے پرانے زخموں کی وجہ سے وہ اس معصوم اور یتیم لڑکی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہا تھا۔ ارمان خان زادہ آفس میں بیٹھا تھا، لیکن اس کا دماغ فائلوں میں نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار علیزے کا آنسوؤں سے تر چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس کے کانوں میں اس کی لرزتی ہوئی آواز گونج رہی تھی۔ فرق پڑتا ہے ارمان، میرے بھی جذبات ہیں، میرے بھی احساسات ہیں۔ اس نے یہ بے چینی سے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ کیا سچ میں ظالم بن گیا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کا کیا قصور تھا؟ وہ تو خود قربانی بن کر آئی تھی۔ شام کو جب وہ گھر واپس لوٹا تو اس کے قدم بھاری تھے۔ اس نے لاؤنج میں اپنے والد سلیمان شاہ کو دیکھا۔ آ گئے بیٹا؟ سلیمان شاہ نے اسے دیکھ کر کہا۔ آج جلدی آ گئے؟ ارمان نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ جی بابا، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ سلیمان شاہ اس کے چہرے پر لکھی پریشانی پڑھ سکتے تھے۔ وہ نرمی سے بولے، ارمان بیٹا، میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ ماضی میں اچھا نہیں ہوا، لیکن علیزے وہ لڑکی نہیں ہے، وہ ایک ہیرا ہے جسے تمہاری چچی نے کوئلہ سمجھ کر پھینک دیا تھا۔ اسے وقت دو بیٹا۔ ارمان خاموشی سے سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگا شاید علیزے کمرے میں رو رہی ہوگی، لیکن جب اس نے دروازہ کھولا تو کمرہ خالی تھا۔ بیڈ ویسا ہی تھا، صوفہ بھی خالی تھا۔ ایک لمحے کو اس کے دل کی دھڑکن رکی۔ کہاں گئی وہ؟ وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر اسے ڈھونڈنے لگا۔ وہ گھر میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کیا وہ بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ بھاگتا ہوا لاؤنج کی طرف واپس آیا اور تب اس کی نظر صوفے پر پڑی۔ وہ کتاب لیے صوفے پر لیٹی سو رہی تھی۔ شاید پڑھتے پڑھتے تھک کر وہیں سو گئی۔ وہ بہت تھکی ہاری لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی اور آنکھوں کے گرد ہلکے ہلکے شاید رات بھر رونے کا ثبوت تھے۔ ارمان دھیرے سے اس کے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی کتاب اس کے سینے پر رکھی تھی۔ اس نے آہستہ سے کتاب اٹھا کر بند کی اور ایک سائڈ پر رکھ دی۔ اس کی نظر علیزے کے پرسکون چہرے پر جمی تھی۔ میں اس معصوم کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہا ہوں، صرف اپنی انا کی خاطر۔ اس نے قریب پڑا ہوا ایک کمبل اٹھایا اور بہت احتیاط سے اس کے اوپر ڈال دیا۔ اس کا ہاتھ اس کے بالوں کو چھو گیا۔ ایک عجیب سا احساس اس کے پورے وجود میں سرایت کر گیا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر جا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا، لیکن اس کی آنکھیں بار بار صوفے پر سوئی اس لڑکی کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ اسی لمحے جب علیزے کی آنکھ کھلی، اسے سردی کے بجائے گرمی کا احساس ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے اوپر ایک نرم سا کمبل تھا۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تو وہ صوفے پر ہی سو گئی تھی۔ پھر یہ کمبل اس کی نظر سامنے بیڈ پر لیٹے ارمان پر پڑی، جو شاید سو رہا تھا یا سونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ سب ارمان نے کیا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی بہت مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ اتنی نفرت کے بعد بھی اس شخص کے دل میں کہیں نہ کہیں انسانیت باقی تھی۔ وہ اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا ظاہر کرتا تھا۔ اسی پل علیزے نے خود سے عہد کیا کہ اس شخص کا دل جیت لے گی، اس کے دل سے نفرت کے کانٹے نکال دے گی، کیونکہ اسے ارمان سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ محبت جو پہلی نظر کی نہیں تھی، بلکہ نکاح کے اس پاکیزہ بندھن میں بندھنے کے بعد دھیرے دھیرے اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس رات کے بعد سے ارمان کے رویے میں ایک خاموش تبدیلی آ گئی۔ وہ اب بھی اس سے بات نہیں کرتا تھا، اب بھی اس کا لہجہ سرد ہی رہتا تھا، لیکن اس سرد موہری میں وہ پہلے جیسی کاٹ نہیں رہی تھی۔ وہ اب اسے بوجھ یا سمجھوتا کہہ کر ذلیل نہیں کرتا تھا۔ علیزے نے بھی اپنا معمول بنا لیا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، اس کے لیے ناشتہ تیار کرواتی، اس کے کپڑے استری کر کے رکھتی اور پھر خود کالج چلی جاتی۔ واپس آ کر وہ گھر کے کاموں میں لگ جاتی اور ارمان کے سامنے آنے سے گریز کرتی تھی، لیکن اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ ارمان یہ سب خاموشی سے دیکھتا تھا۔ نہ جانے کیوں ارمان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے علیزے اس کے لیے کچھ خاص ہونے لگی ہے، لیکن وہ فوراً اپنے خیالوں کو جھٹک دیتا تھا۔ نہیں ارمان، وہ خود سے کہتا، عورت ذات پر بھروسہ نہیں کرنا، یہ سب اس کا ڈرامہ ہے، ہمدردی حاصل کرنے کا طریقہ ہے، یہ بھی وقت آنے پر ڈس لے گی۔ مگر اس کا دل کہتا، اس کی آنکھوں میں تو سچائی ہے، وہ معصوم لگتی ہے۔ یہ کشمکش دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس سے نفرت کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں پا رہا تھا۔ اس دن جب وہ آفس میں تھا تو اس کی بے چینی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس کا دل کسی انہونی کے خوف سے بار بار دھڑک رہا تھا۔ اس سے کام بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے ارمان صاحب؟ اس کے مینیجر نے پوچھا۔ آج آپ کافی ڈسٹرب لگ رہے ہیں۔ ہاں، بس کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، ارمان نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، میں گھر جا رہا ہوں۔
وہ گاڑی چلاتا ہوا گھر آ رہا تھا، لیکن اس کا سارا دھیان علیزے کی طرف تھا، کہیں اس کی طبیعت تو خراب نہیں۔ وہ گھر پہنچا تو گھر میں ایک عجیب سا سناٹا تھا جو اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ علیزے، اس نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی پکارا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ علیزے، کہاں ہو تم؟ کمرہ خالی تھا، اس کی کتابیں میز پر بکھری پڑی تھیں، اس کا کالج بیگ بھی وہیں تھا، مطلب وہ کالج سے واپس آ چکی تھی۔ تو پھر کہاں گئی وہ؟ ارمان پاگلوں کی طرح اسے ادھر ادھر ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ ٹیرس پر گیا، کچن میں دیکھا، وہ گھر میں کہیں بھی نہیں تھی۔ اس کا دل بری طرح ڈوبنے لگا، کہیں وہ مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلی گئی۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ بھاگتا ہوا نیچے آیا اور سامنے آتی ملازمہ سکینہ کو بازو سے پکڑا۔ سکینہ بی بی کہاں ہے؟ وہ تقریباً چیخا تھا۔ صبح سے نظر نہیں آئی مجھے۔ کہاں ہے وہ؟ سکینہ اس کا غصہ اور چہرے پر پھیلی وحشت دیکھ کر ڈر گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صاحب وہ بولو سکینہ، خدا کے لیے بولو، کہاں ہے علیزے؟ ارمان کی آواز کانپ رہی تھی۔ صاحب، علیزے بی بی کا آج ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ سکینہ نے روتے ہوئے بتایا۔ وہ اسپتال میں ہے، بڑے صاحب بھی ان کے ساتھ ہی ہیں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ ارمان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کون سا اسپتال؟ سکینہ جلدی بتاؤ۔ اس نے اسپتال کا نام سنا اور ایک لفظ کہے بغیر باہر کی طرف بھاگا۔ وہ دیوانہ وار گاڑی چلا رہا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ نہیں علیزے، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ارمان خانزادہ نے گاڑی اسپتال کے پورچ میں یوں روکی جیسے وہ گاڑی نہیں بلکہ اپنی سانسیں روک رہا ہو۔ وہ گاڑی سے نکلا بھی نہیں بلکہ چھلانگ لگا کر باہر آیا تھا۔ اس کے قدم استقبالیہ کی طرف نہیں بلکہ سیدھا ایمرجنسی وارڈ کی طرف دوڑ رہے تھے۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا، اسے بس ایک ہی دھن تھی، علیزے، علیزے کہاں ہے؟ وہ ایمرجنسی کے دروازے پر کھڑے گارڈ پر چیخا تھا۔ میرا نام ارمان خانزادہ ہے، میری بیوی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ گارڈ اسے پہچان کر فوراً ایک طرف ہو گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو سامنے ہی اس کے بابا سلیمان شاہ ایک بینچ پر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر گہری تشویش تھی۔ بابا، ارمان کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچا۔ بابا، کیسی ہے علیزے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بولے بابا، وہ کہاں ہے؟ سلیمان شاہ نے جب ارمان کے چہرے پر اس قدر پریشانی، بکھرے ہوئے بال اور آنکھوں پہ پھیلی ہوئی وحشت دیکھی تو وہ دنگ رہ گئے۔ یہ ان کا وہ مغرور بیٹا نہیں تھا جسے عورت ساتھ سے نفرت تھی، یہ کوئی اور ہی ارمان تھا۔ ارمان بیٹا، حوصلہ کرو۔ انہوں نے اٹھ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا حوصلہ کروں بابا؟ ارمان نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے بتائیں وہ کیسی ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ آپریشن تھیٹر میں ہے بیٹا۔ سلیمان شاہ نے افسردگی سے سامنے بند دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اسے تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یہ سب کیسے ہوا بابا؟ ارمان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ کالج سے نکلی تو کسی تیز رفتار گاڑی نے اسے ٹکر ماری تھی۔ سلیمان شاہ نے تفصیل بتائی۔ ڈرائیور بھاگ گیا، اسے کافی گہری چوٹیں آئی ہیں، سر پر بھی چوٹ ہے۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ بہت خون بہہ گیا۔ ارمان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اسے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ اگر علیزے کو کچھ ہو گیا تو اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ وہ لڑکی جسے وہ چند مہینے پہلے تک اپنی زندگی کا بوجھ سمجھتا تھا، آج اس کی زندگی بن گئی تھی۔ بابا، اس کی آواز گھٹ گئی، آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ اگر علیزے کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ سلیمان شاہ اپنے بیٹے کی اس حالت پر حیران بھی تھے اور پریشان بھی۔ انہوں نے اسے سہارا دیا۔ بابا، میں علیزے کے بنا نہیں رہ سکتا۔ وہ یہ کہتے اپنے باپ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ وہ ارمان خانزادہ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج ایک یتیم لڑکی کے لیے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اسی لمحے سلیمان شاہ کو بھی احساس ہوا کہ ان کا بیٹا علیزے سے محبت کرنے لگا ہے۔ اس کی نفرت کے خول سے باہر آ گیا ہے۔ محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے بیٹا۔ سلیمان شاہ نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ علیزے کے لیے دعا کرو، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ تمہاری محبت کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ میں نے اس پر بہت ظلم کیا ہے بابا، ارمان رو رہا تھا۔ میں نے اسے کبھی بیوی نہیں سمجھا، ہمیشہ اسے ذلیل کیا، اسے بوجھ کہا۔ وہ معصوم چپ چاپ سب سہتی رہی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا بابا۔ ابھی وقت ہے ارمان، توبہ کر لو۔ سلیمان شاہ نے اسے سمجھایا، اپنے رب سے مانگو، وہ ضرور سنے گا۔ ارمان نے آنسو پہنچے اور آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کو دیکھا جہاں اس کی زندگی موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب صرف دعا ہی اسے بچا سکتی ہے۔ آپریشن تھیٹر کی سرخ بتی بجھ گئی تھی، دروازہ کھلا اور ڈاکٹر تھکے ہوئے قدموں سے باہر آئے۔ ارمان جو کب سے زندہ لاش بنا بیٹھا تھا ایک جھٹکے سے اٹھا اور ان کی طرف لپکا۔ اس کے بابا سلیمان شاہ نے بھی اسے تھامنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر، ارمان کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ علیزے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے آنکھیں کھولی۔ ڈاکٹر نے اپنے چہرے سے ماسک اتارا، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے۔ اس نے گہری سانس لی۔ دیکھیں ارمان صاحب، آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، ہم ان کی انٹرنل بلیڈنگ روک دی ہے۔ لیکن کیا ڈاکٹر؟
ارمان نے بے چینی سے اس کا بازو پکڑ لیا. خدا کے لیے صاف صاف بتائیں. لیکن کیا؟ لیکن ان کے سر کی چوٹ کافی گہری آئی ہے. ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلایا. بہت خون بہہ جانے کی وجہ سے کوما میں چلی گئی ہیں. ہم نے انہیں ICU میں شفٹ کر دیا ہے. اگلے 24 گھنٹے بہت نازک ہیں. ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ لوگ بس دعا کریں. یہ الفاظ نہیں تھے، یہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو ارمان کے کانوں میں انڈیلا گیا تھا. اسے لگا جیسے وہ گر پڑے گا. سلیمان چاہ نے اسے فوراً تھام لیا. ارمان حوصلہ کرو بیٹا. بابا وہ کوما میں چلی گئی ہے. ارمان کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا. یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے. میں نے اسے دکھ دیا، میں نے اسے رلایا. وہ میری وجہ سے پریشان تھی. بابا وہ مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلی جائے گی نا؟ سلیمان شاہ کے پاس اپنے بیٹے کو تسلی دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے. وہ اسے کھینچتے ہوئے ICU کے شیشے کے پاس لے گئے. اندر علی سے بے سود پڑی تھی. اس کا چہرہ زرد تھا اور سر پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی. وہ مشین کے سہارے سانس لے رہی تھی. ارمان نے شیشے پر ہاتھ رکھا. اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہہ نکلی. اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے علیسے کا بازو جھٹکا تھا، جب وہ روتے ہوئے کمرے میں بھاگی تھی. اسے وہ لمحہ یاد آیا جب وہ صوفے پر تھکی ہاری سو رہی تھی. وہ کتنی معصوم تھی اور وہ کتنا ظالم. آج اس کی تکلیف پر وہ بری طرح تڑپ رہا تھا. بابا مجھے جانا ہے، اس نے اچانک فیصلہ کیا. کہاں بیٹا؟ اس حالت میں سلیمان شاہ پریشان ہو گئے. اللہ کے گھر، ارمان نے ٹوٹے لہجے میں کہا. میں نے بہت عرصے سے اس کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. آج مجھے اپنی بیوی کی زندگی کی بھیک مانگنی ہے. وہ اسپتال سے نکلا اور سیدھا قریب ہی واقع مسجد میں چلا گیا. وہ بہت عرصے کے بعد آج اتنے دل سے مسجد میں داخل ہوا تھا. اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. نماز پڑھنے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا لیے. آج اس کے غرور کا بت پاش پاش ہو چکا تھا. آج ارمان خانزادہ نہیں بلکہ گنہگار بندہ اپنے رب کے حضور جھکا ہوا تھا. یا اللہ! اس کی آواز آنسوں میں ڈوب گئی. یا رب العزت، میں بہت گنہگار ہوں. میں جانتا ہوں میں اس قابل میں نہیں کہ تجھ سے کچھ مانگ سکوں. میں برسوں تیری دہلیز پر نہیں آیا، لیکن آج تو مجھ گنہگار کی سن لے مولا. آج مجھے خالی ہاتھ مت لوٹانا. وزاروں قطار رو رہا تھا. یا اللہ، میں نے تیری ایک معصوم بندی پر بہت ظلم کیا. میں نے اسے ذلیل کیا، اسے حقارت دی، اسے اس جرم کی سزا دی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا. وہ یتیم تھی مولا، اس کا تیرے سوا کوئی نہیں تھا، اور میں اس کا شوہر ہوں کر بھی اسے سب سے زیادہ تکلیف دی. یا اللہ، میں جان چکا ہوں کہ سب لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی. وہ سسک رہا تھا. علی سے ویسی نہیں، وہ ایک نیک پاک دامن لڑکی ہے. اس نے کبھی مجھ سے اف تک نہیں کی، ہمیشہ میرا خیال رکھا، میری ہر ضرورت پوری کی، اور میں اندھا ہو گیا تھا اپنی نفرت میں. میں اس کی محبت کو پہچان ہی نہیں سکا. اسے احساس ہوا کہ اس کے دل میں جس لڑکی کے لیے احساس جاگ رہا ہے اس سے وہ 2-3 مہینے پہلے سخت نفرت کرتا تھا، لیکن اتنی جلدی اس نے دل جیت کر اسے اپنا بنا لیا تھا. یا اللہ، میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا. مجھے اب احساس ہوا ہے کہ وہ میری زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے. وہ نہیں ہوگی تو میں مر جاؤں گا. مولا، اپنے حبیب کے واسطے میرے اس خاص رشتے کو مجھے واپس لوٹا دے. وہ سجدے میں گر گیا. اس کی زندگی بچا لے. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں آج کے بعد اسے کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گا. میں اسے اتنی خوشیاں دوں گا کہ وہ اپنے سارے غم بھول جائے گی. بس ایک موقع دے دے اللہ، اسے میرے نصیب میں دوبارہ لکھ دے. میں اب اس کو کھونا نہیں چاہتا. وہ کافی دیر تک سجدے میں پڑا روتا رہا. جب اس نے ہوش سنبھالا تو اسے اپنے دل پر ایک عجیب سا سکون اترتا ہوا محسوس ہوا. اس نے آنسو پونچھے اور واپس اسپتال کی طرف دوڑ لگا دی. وہ جانتا تھا کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. ارمان جب مسجد سے واپس اسپتال پہنچا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی. خوف اب بھی تھا، لیکن اس خوف پر امید کی ایک ہلکی سی کرن غالب آ رہی تھی. وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنے رب کے حضور اپنا سب کچھ رکھ دیا اور وہ اسے مایوس نہیں کرے گا. وہ بھاگتا ہوا ICU کے کوریڈور میں پہنچا جہاں اس کے بابا سلیمان شاہ بھی وہیں بینچ پر بیٹھے تھے. بابا، ارمان نے ہانپتی ہوئی آواز میں پکارا. کوئی خبر؟ ڈاکٹرز آئے تھے. اس نے آنکھیں کھولی. سلیمان شاہ نے اٹھ کر اس کا چہرہ دیکھا جو آنسوں سے بھیگا ہوا تھا. نہیں بیٹا، ابھی کوئی خبر نہیں، وہ ویسے ہی ہے. تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں اپنے رب سے بھیک مانگنے گیا تھا بابا. ارمان نے ICU کے شیشے سے اندر بے سود پڑی علیسے کو دیکھتے ہوئے کہا. میں اس کی زندگی مانگنے گیا تھا. سلیمان شاہ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا. پریشان مت ہو بیٹا، اللہ نے چاہا تو وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جائے گی. وہ بہت اچھی ہے بابا. ارمان کی آواز رند گئی. اس نے کبھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی. میں نے اسے وہ سب کہا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. اسے وہ دن یاد آیا جب علیسے نے ڈرتے ڈرتے اس سے کہا تھا آپ کو آفس جاتے ہوئے دیر ہو رہی ہے، میں نے آپ کے جوتے پالش کر دیے ہیں. ارمان نے اس وقت نفرت سے جوتے اس سے دور پھینک دیے تھے. مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں. آئندہ میری کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا. میں تم جیسی مطلب پرست لڑکیوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. علیسے اس دن کچھ نہیں بولی تھی، بس خاموشی سے آنسو پیتی ہوئی جھکی اور جوتے اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیے. آج وہی منظر یاد کر کے ارمان کا دل کٹ رہا تھا.
میں کتنا اندھا تھا بابا، وہ اپنے والد سے مخاطب ہوا۔ میں ہیرے اور پتھر میں تمیز نہ کر سکا۔ میں نے اپنی انا کی خاطر اس معصوم پر کتنا ظلم کیا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کیسے جیوں گا؟ وقت کسی شیشے کی طرح پگھل رہا تھا، ہر لمحہ ایک صدی جیسا تھا۔ 24 گھنٹے کسی عذاب کی طرح گزر رہے تھے۔ ارمان نے اس کوریڈور سے 1 انچ ہلنے سے انکار کر دیا تھا۔ سلیمان شاہ اسے کچھ کھانے پینے کو کہتے رہے مگر اس نے ہر بات نفی میں سر ہلا کر ٹال دی۔ جب تک علی سے آنکھیں نہیں کھولتی میرے حلق سے ایک نوالہ نہیں اترے گا بابا۔ اس کا فیصلہ اٹل تھا، وہ بس شیشے کے اس پار اسے دیکھتا رہا، ان مشینوں کو دیکھتا رہا جو اس کی سانسیں چلا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا۔ وہ ہر آتی جاتی نرس سے امید بھری نظروں سے پوچھتا، سسٹر کوئی بہتری؟ اور ہر بار نفی میں جواب پا کر اس کا دل ڈوب جاتا۔ 24 گھنٹے گزرنے والے تھے، ڈاکٹرز کا فائنل راؤنڈ ہونے والا تھا۔ ارمان کی حالت غیر ہو رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ اگر اب کوئی بری خبر آئی تو وہ وہیں گر جائے گا۔ تبھی ڈاکٹرز کی ٹیم ICU سے باہر نکلی۔ ارمان اور سلیمان شاہ فوراً اس کی طرف لپ گئے۔ ڈاکٹر 24 گھنٹے ہو گئے، وہ کیسی ہے؟ ارمان نے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ڈاکٹر نے ایک لمبی سانس لی اور مسکرایا، مبارک ہو ارمان صاحب، آپ کی بیوی خطرے سے باہر ہے۔ ارمان کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود میں نئی جان ڈال دی ہو۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ ٹھیک ہے جی، وہ کوما سے باہر آ گئی ہے۔ ڈاکٹر نے تفصیل بتائی۔ اس نے آنکھیں کھول دی ہیں، ابھی وہ بہت کمزور ہے اور شاید آپ کو پہچانے بھی نہیں، لیکن اصل خطرہ ٹل گیا ہے۔ ہم اسے کچھ دیر میں پرائیویٹ وارڈ میں شفٹ کر دیں گے، آپ اس سے مل سکتے ہیں۔ ارمان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہ نکلے۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا اور شکرانے میں اپنا ماتھا زمین پر ٹیک دیا۔ بابا وہ ٹھیک ہو گئی، اللہ نے میری سن لی بابا۔ وہ اٹھ کر اپنے باپ سے لپٹ گیا۔ میں نے کہا تھا نا، محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ سلیمان شاہ کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد علیزے کو پرائیویٹ وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ سلیمان شاہ نے ارمان کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ جاؤ بیٹا، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، انہوں نے کہا۔ لیکن ارمان کے قدم وہیں جم گئے، اس کے پیر جیسے ہمت ہی نہیں تھی۔ اس کا سامنا کیسے کرتا؟ نہیں بابا، میں اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے صرف نفرت دی ہے، وہ مجھے دیکھ کر کیا سوچے گی؟ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہوگی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ سلیمان شاہ نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ تمہاری بیوی ہے، اس کی آنکھوں میں نے تمہارے لیے نفرت نہیں دیکھی۔ جاؤ اس سے معافی مانگو، آج سے ایک نئی شروعات کرو۔ ارمان نے گہرا سانس لیا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ہمت کر کے وارڈ کے دروازے کی طرف بڑھا۔ ارمان خانزادہ نے دھیرے سے وارڈ کا دروازہ کھولا۔ اس کا دل اس کے سینے میں کسی قیدی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ وہ اس عورت کا سامنا کرنے جا رہا تھا جس کے وجود کو اس نے پچھلے چند مہینوں میں اپنی نفرت سے چھلی کر دیا تھا۔ علیزے آنکھیں مودے بیڈ پر لیٹی تھی، اس کا چہرہ چاند کی طرح زرد پڑ رہا تھا۔ سر پر بندھی پٹیاں ارمان کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ وہ کانپتے قدموں سے چلتا اس کے قریب آیا اور بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بے دم ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ رہے تھے۔ وہ بس اسے دیکھتا رہا، اس معصوم چہرے کو جس پر اس نے کبھی مسکراہٹ لانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کچھ دیر اسی طرح خاموشی میں گزری، پھر ارمان نے اپنی ساری ہمت مجتمع کی۔ اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ آئی ایم سوری علیزے، اس نے بمشکل کہا۔ آئی ایم سو سوری۔ وہ رکا، شاید الفاظ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں میں معافی کے قابل نہیں ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، میں نے تم پر وہ ظلم کیے جس کی تم حقدار نہیں تھی، میں ایک اچھا شوہر ہونے کا حق ادا نہیں کر سکا۔ جیسے اس نے الفاظ کہے علیزے کی پلکوں میں جنبش ہوئی۔ اس کے بعد دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی، اس کی نگاہیں کمزور تھیں۔ اس نے چھت کو گھورا، پھر دھیرے سے اپنا چہرہ ارمان کی مخالف سمت میں موڑ لیا۔ کون سا شوہر؟ اس کی آواز اتنی دھیمی اور ٹوٹی ہوئی تھی کہ ارمان کا کلیجہ کٹ گیا۔ اس کی آواز میں غصہ نہیں، صرف بے پناہ تھکن اور دکھ تھا۔ ارمان کو لگا جیسے کسی نے اسے سوئیوں پر لٹا دیا ہو۔ وہ تڑپ اٹھا، وہ فوراً کرسی سے اٹھا اور اس کے بیڈ کے دوسری طرف آ کر اس کے سامنے جھک گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ علیزے پلیز میری طرف دیکھو، وہ التجا کر رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں میں نے یہ لفظ کہنے کا حق بھی کھو دیا ہے، لیکن پلیز تم میری بیوی ہو۔ وہ رکا، اس نے گہرا سانس لیا، اور سچ یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے بے اختیار علیزے کا کمزور ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ ہاں علیزے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یاری مجھے اب احساس ہوا، یہ احساس مجھے اس وقت ہوا جب مجھے ایسا لگا کہ شاید اللہ تمہیں مجھ سے چھین لیں گے۔ جب سکینہ نے مجھے تمہارے ایکسیڈنٹ کا بتایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، مجھے لگا میری سانسیں رک جائیں گی، میں پاگل ہو گیا تھا، میں مر جاتا اگر تمہیں کچھ ہو جاتا۔ میں سچ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ علیزے نے اپنی نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔
اس کی آنکھوں میں اب بھی سوال تھا، لیکن آپ کو تو محبت دھوکہ لگتی ہے، آپ تو عورت ذات کو ہی گناہ سمجھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے ہر کوئی آپ کو دھوکہ دینے آیا ہے۔ نہیں الیزے نہیں، ارمان نے شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے آنسوں سے بھیگے گال پر رکھ لیا۔ میں غلط تھا، میں اندھا تھا، میں جان گیا ہوں کہ ہر انسان دھوکہ نہیں دیتا۔ میری پہلی محبت جھوٹی تھی، ہانیہ دھوکے باز تھی، لیکن تم ویسی نہیں ہو۔ تم نے میری اتنی نفرت، میری حقارت، میرے ظلم کے بدلے میں بھی مجھ سے کبھی شکایت نہیں کی۔ تم چپ چاپ اپنے ہر فرض نبھایا، تم نے میرا ہر کام کیا۔ تم نیک ہو، تم پاک ہو، میں تمہیں پہچان نہیں سکا۔ الیزے کی آنکھوں سے بھی ایک آنسو ٹوٹ کر گرا، جس کے زرد ہونٹوں پر ایک بہت ہلکی تھکی ہوئی مسکراہٹ ابھری تھی۔ بہت دکھ سہے ہیں ارمان میں نے، اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ ماں باپ کے جانے کے بعد چچی کے ظلم، ان کی نفرت اور پھر آپ کی نفرت، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اب میرے اندر ہمت نہیں ہے مزید کوئی زخم سہنے کی۔ میں وعدہ کرتا ہوں الیزے، ارمان نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ آج کے بعد کوئی دکھ، کوئی آنسو، کوئی تکلیف تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا۔ میں اپنی محبت سے تمہارے ہر زخم پر مرہم رکھ دوں گا۔ آج سے ارمان خانزادہ کا یہ دل، یہ جان، یہ جسم، سب کچھ تمہارا ہے، صرف تمہارا۔ اس کے ان الفاظ پر، اس کے لہجے کی سچائی پر الیزے نے اطمینان سے آنکھیں موند لی۔ اس کے چہرے پر برسوں بعد حقیقی سکون اتر آیا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد الیزے کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ان دنوں میں ارمان ایک پل کے لیے بھی اس سے الگ نہیں ہوا۔ اس نے خود اس کی دیکھ بھال کی، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اس کی دوائیوں کا خیال رکھا۔ سلیمان شاہ نے اسے کئی بار آفس آنے کا کہا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ نہیں بابا، میں نے اپنے باپ سے آفس سے چھٹیاں لے لی ہیں، اس نے سلیمان شاہ سے کہا تھا جب وہ الیزے کو سوپ پلا رہا تھا۔ جب تک الیزے اپنے پیروں پر چل کر اپنا کام خود نہیں کرنے لگتی، میں آفس نہیں آؤں گا۔ میں نے اسے بہت اذیت دی ہے، اب مجھے کفارہ ادا کرنا ہے۔ الیزے اس کی یہ محبت، یہ عزت دیکھ کر ہر روز ایک نئی زندگی پاتی تھی۔ جیسے ہی الیزے مکمل طور پر ٹھیک ہوئی، سلیمان شاہ نے اعلان کیا کہ اب وہ اپنے بیٹے اور بہو کا ولیمہ کریں گے۔ ایک شاندار فنکشن رکھا گیا۔ وہی شاہ ہاؤس جو اس دن ماتم کدہ لگ رہا تھا، آج روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ وہ بنی سنوری خوبصورت لباس میں ملبوس آج پھر دلہن بنی تھی، لیکن آج کی اس دلہن اور اس دن کی دلہن میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس دن وہ ایک مجبوری میں بنی قربانی کی دلہن تھی، جس کی آنکھوں میں خوف اور دل میں ویرانی تھی۔ آج وہ ایک محبت کرنے والے شوہر کی دلہن تھی، جس کی آنکھوں میں حیا اور دل میں بے پناہ خوشی اور سکون تھا۔ ان دونوں کی جوڑی کو ہر کسی نے سراہا۔ الیزا اپنی خوبصورتی میں بے کمال تھی، جبکہ ارمان خانزادہ اپنی پرسنالٹی میں سب سے الگ اور منفرد نظر آتا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی الیزے کے پاس سے نہیں ہٹا تھا، اس کی آنکھیں بس اسی پر جمی تھیں۔ سچ کہتا ہوں الیزے، اس نے ہزاروں مہمانوں کے بیچ اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے آج احساس ہو رہا ہے الیزے سے زیادہ خوبصورت کوئی اس دنیا میں آیا ہی نہیں۔ آج الیزے کو اپنی قسمت پر رشک ہونے لگا تھا۔ اس کے پہلو میں بیٹھا وہ شخص جس نے نفرت سے محبت تک کا یہ طویل سفر کیا تھا، آج اسے وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان لگ رہا تھا۔ رات کو جب الیزے تھک کر کمرے میں آئی، جو پھولوں سے سجا ہوا تھا، تو اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ الیزے، اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی، میں نے تم سے نفرت کرتے ہوئے جتنی شدت دکھائی ہے، تمہیں جتنی اذیت دی ہے، اب اتنی ہی شدت سے محبت نچھاور کروں گا۔ یہ سن کر وہ شرم سے سرخ پڑ گئی تھی، اس کی پلکیں جھک گئی۔ اتنا پیار دوں گا کہ تم اپنے سارے پرانے غم بھول جاؤ گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس لمحے اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ ایک پاکیزہ محبت بھرا لمس تھا۔ الیزے نے شرم سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ یہ دونوں نے نفرت کے اندھیروں سے نکل کر محبت کی اس روشن صبح میں قدم رکھا تھا اور ہنسی خوشی اپنی نئی زندگی گزارنے لگے تھے۔